अस्सलाम वालेकुम। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो आप तक पहुंच सके। आइए एक रिवायत पढ़ता हूं, फिर उसके बाद उसके एंड पर चलते हैं ताकि अल्लाह करे किसी की गलतफहमी दूर हो और आज से जिंदगी बदले, जिंदगी तब्दील हो। अल्लाह अल्लाह को कहते मौलाना क्या होगा महशर में, और फिर हम शायरी करने लगते हैं। बड़ी माजरत के साथ, शायरी की दुनिया अलग है और हकीकतों की दुनिया अलग है। वहां शेर शायरी नहीं होगी महशर में, वहां हदीस के मुताबिक पूरा मंजर होगा। वहां का मंजर शोरा की तबीयत के मुताबिक नहीं होगा, वहां का मंजर हदीस और कुरान के मुताबिक होगा। अब वहां का मंजर कशी हदीस क्या करती है सुनिए। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, दिल के कान से सुनना, ये किसी दिल जले के दिल के दर्द की फरियाद है। कोई खिताबत नहीं, कोई खिताबत की जोलानियां नहीं, सिर्फ किसी के दिल का दर्द है ये सोचकर कि मेरी कौम के वो जवान जो ये सोच करके हम कलमा पढ़ के जन्नती है, वो आवारगी की तरफ जा रहे हैं, बदकारियों की तरफ जा रहे हैं और वो बहुत सुकून के साथ बैठे हुए हैं। उनसे मेरी गुजारिश है, अल्लाह के लिए तवज्जो करो। देर तक नहीं बोलूंगा लेकिन तवज्जो कर लेना अल्लाह के लिए। हदीस पाक में सच्चे नबी सादिक मसदूक जिनके जबान की शान है, मेरे इमाम कहते हैं वो जबान जिसको सब कुन की कुंजी कहे, उसकी नाफिज हुकूमत पे लाखों सलाम। वो दहन जिसकी हर बात वही खुदा, चश्मे इल्म हिकमत पे लाखों सलाम। वो बात जो लम्हाए अक़दस से निकलने वाली वही खुदा है। वो आका फरमाते हैं मैदान महशर वो है जिसमें जमीन तांबे की होगी। आका सच्चे नबी ने फरमाया, सादिक मसदूक ने फरमाया, जमीन मिट्टी की नहीं होगी उस दिन, जमीन तांबे की होगी। फिर उसके बाद आज सूरज चौथे आसमान पर है, पीठ की तरफ से चमक रहा है। अल्लाह के सच्चे नबी फरमाते हैं, शायर की बात नहीं कर रहा हूं, शायर अलैहिस्सलाम की बात कर रहा हूं। अल्लाह अकबर, अल्लाह के सच्चे नबी की बात कर रहा हूं। फरमाते हैं आज जो सूरज चमक रहा है वो चौथे आसमान से चमक रहा है मुसलमानों, लेकिन आका फरमाते हैं जब कयामत में चमकेगा तो इंसान के सर और सूरज के दरमियान सिर्फ एक हाथ का फासला होगा। इतना फासला होगा, एक हाथ का फासला, और वो आज पीठ की तरफ से चमक रहा है। उस दिन वो चेहरे की तरफ से चमकेगा। लोगों के भेजे नाक में से बहकर निकलेंगे, लोगों के भेजे कान से बहकर निकलेंगे। अल्लाह अकबर, लोगों की जबानें प्यास से सूख कर कांटा होगी, सीने पे लटक रही होगी। जन्नत का ख्वाब देखने वालों, नरम नरम गद्दों पे लेटकर जिना की फिल्में देखकर जन्नत का ख्वाब देखने वालों, सिर्फ सुभान अल्लाह कहकर जन्नत का ख्वाब देखने वालों, अगर सिर्फ सुभान अल्लाह कहकर किसी को जन्नत मिलती तो फिर अमीर हमजा का कलेजा न चबाया जाता। खालिद इब्ने वलीद ने बार बार तलवारें उठाकर जान को जोखम में न डाला होता। मैं ये नहीं कह रहा कि सुभान अल्लाह की कोई फजीलत नहीं, मैं ये कह रहा हूं कि अल्लाह को नाराज करके, फराइज को तर्क करके, जराइम में डूब कर फिर हम कौन सी जन्नत का ख्वाब देख रहे हैं। आका फरमाते हैं अल जन्नतो ताहता जिलाल सुयूफ, जन्नत तलवारों के साए में है। आप मुझे बताएं तो सही, ये सुभान अल्लाह की फजीलत हक है, बरहक है, लेकिन उस सुभान अल्लाह के लिए, फजीलत को पाने के लिए अबू बकर का यकीन भी चाहिए और उमर की ज़बान भी चाहिए। हमारा हाल क्या है? अल्लाह अकबर, फजाइल अमाल का मुनकिर नहीं हूं, अमाल के फजाइल का मुनकिर नहीं हूं, लेकिन इतना जरूर रखना बल्कि हमारी तहरीक अमाल के फजीलतों पर बनी है। सुन्नी दावत इस्लामी जिंदगी का बेशतर वक्त लगा चुके हैं तहरीक में, लेकिन आपसे पूछना चाहता हूं, अल्लाह अकबर, जमीन तांबे की है, सूरज आग उगल रहा है, इंसान के सर और सूरज के दरमियान एक हाथ का फासला है। सबकी जबानों पर नफ्सी नफ्सी है, सबकी जबानों पर नफ्सी नफ्सी है। हत्ता
کہ نبیوں کی زبانوں پر بھی نفسی نفسی ہے. انبیاء کی شان یہ ہے خدا کا سامنا کرنے کے لیے انبیاء بھی سوچ رہے ہیں کہ آج اتنے غضب کا اظہار ہے, نہ آج سے پہلے اتنا غضب کیا تھا اللہ نے, نہ آج کے بعد اتنا غضبناک ہوگا, یہ غضب کا حال ہے. اللہ اللہ, ایک حدیث سنے پھر آگے چلتے ہیں. کیا ہوگا اس دن, کیا ہوگا اس دن. اللہ اکبر. سیدنا فاروق اعظم عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ حضرت کعب احبار سے کہتے ہیں, اے کعب, اگر مائیں اور بہنیں بھی ہیں ان کی بھی توجہ چاہتا ہوں. سیریل دیکھنے والی میری بہن, دوپٹے کو مفسر بنانے والی میری بہن, اللہ اکبر, اپنے پرس میں ہیروئن کی فوٹو رکھنے والی میری بہن, موبائل کے اسکرین پر زانیہ اداکاروں کی تصویریں رکھ کر کے ان کی طرح لباس پہننے والی میری بہن, ذرا غور تو کر, ذرا سوچ تو صحیح, کیا ہوگا اس دن. اس دن کیا ہوگا جسے محشر کہتے ہیں. فاروق اعظم کعب احبار سے کہتے ہیں, اے کعب, ذرا مجھے ایسی بات سنا دے کہ میرے دل میں اللہ کا ڈر اور پیدا ہو, اللہ کا خوف اور پیدا ہو, اللہ کی خشیت اور پیدا ہو. حالانکہ آپ نے علماء سے سنا ہوگا فاروق اعظم اللہ سے اتنا ڈرتے تھے کہ رونے کی, مسلسل رونے کی وجہ سے آپ کے چہرے پر آنسوؤں کے نشان پڑ گئے تھے. فاروق اعظم جن کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جنت کی بشارت دی تھی کہ عمر جنتی ہے, 10 لوگوں کو جنت کی بشارت دی. ابو بکر فی الجنہ, عمر فی الجنہ, عثمان فی الجنہ, علی فی الجنہ, سعد فی الجنہ, سعید فی الجنہ, ابو عبیدہ فی الجنہ. اللہ اکبر. عبد الرحمن فی الجنہ, ابو عبیدہ فی الجنہ. حضور نے انہیں جنت کی بشارت دی. ان کو عشرہ مبشرہ کہتے ہیں. اور ایک بات آپ سے کہہ دوں, جنہیں رسول اللہ جنت کی بشارت دے, اللہ اکبر, اب وہ فاروق اعظم اتنا رو رہے ہیں آخرت کے لیے, آخرت کے خوف سے کہ چہرے پہ آنسوؤں کے نشان ہے, اسی پر بھی قرار نہیں, اس پر بھی سکون نہیں, اس پر بھی اطمینان نہیں. کون؟ عمر ابن خطاب, کسی مسجد کا متولی نہیں. اللہ اکبر. کون؟ عمر ابن خطاب, کسی مسجد کا خطیب امام نہیں. وہ عمر ابن خطاب جو رسول اللہ کے دوسرے جانشین اور خلیفہ ہیں. اللہ اکبر. توریت میں ان کا ذکر ہے, انجیل میں ان کا ذکر ہے, زبور میں ان کا ذکر ہے, قرآن میں ان کا ذکر ہے, اور وہ مشورہ دیتے ہیں تو ان کے مشورے کی تائید میں اللہ رب العزت قرآن کی آیتیں نازل کرتا ہے. 22 آیتیں عمر ابن خطاب کے مشورے کی تائید میں اللہ نے قرآن کے اندر نازل فرمائی ہے. وہ عمر ابن خطاب جس کے لیے آقا نے فرمایا میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو وہ عمر ابن خطاب ہوتے. لا نبی بعدی, مگر میرے بعد کوئی نبی نہیں. آپ اندازہ کریں وہ آخر محشر ہوگا کیا جو عمر کو رلا رہا ہے, عمر ابن خطاب کو رلا رہا ہے, جو صدیق اکبر کو رلا رہا ہے, جو علی مرتضیٰ کو رلا رہا ہے, جو عثمان غنی کو رلا رہا ہے. محشر ہے کیا؟ اللہ اکبر. جس کی برات میں سورۃ النور کی آیتیں اترتی ہے وہ عائشہ صدیقہ محشر کو یاد کر کے رو رہی ہے. محشر ہے کیا؟ کیا ان کو نہیں پتا تھا کہ اللہ کریم ہے؟ حضرت عائشہ صدیقہ ام المومنین اتنا روتی تھی کہ دوپٹہ اتنا بھیگ جاتا تھا کہ ایسے نچوڑا جاتا تھا, جیسے دوپٹہ دھو کے پانی سے نچوڑتے ہیں ویسے نچوڑا جاتا تھا تو آنسو ٹپکتے. جس کا شوہر مالک جنت ہو وہ رو رو کے دوپٹہ تر کرے, اور جس کے شوہر کو استنجا کا طریقہ بھی نہیں پتا وہ سکون سے بیٹھی ہے کہ میں جنت میں ہوں. کہاں ہے؟ حقائق کی طرف آؤ. بدعملی کا شکار ہو کر جنت کے خواب نہیں, بالکل نہیں. مسجدوں کو ویران کر کے جنت کے پوری زندگی جو قرآن ہاتھ میں بھی نہ لے وہ جنت کے خواب. میں مایوس بھی کرنے نہیں آیا آپ کو. اللہ کی رحمت, اگر اللہ چاہے, میرا عقیدہ ایک میں کہ میرے عصیاں کی حقیقت کتنی, مجھ سے سولاد کو کافی اشارات, میرا عقیدہ ہے. لیکن غور کریں جلدی. فاروق اعظم کعب احبار سے, اے کعب
مجھے ایسی بات سنا میرے دل میں اللہ کا ڈر اور پیدا ہو. یعنی جتنا ڈر زیادہ ہوگا اتنا اچھا. اب کعب بیان کرنے لگے. پھر اس کے بعد گفتگو کا آخری حصہ اینڈ کی طرف ہم جائیں. کعب کہتے ہیں, کعب امیر المومنین, جہنم جب قیامت کے دن لائی جائے گی, محشر میں جہنم کو لائیں گے, 70,000 فرشتے جہنم کے منہ میں آگ کی لگام دے کر اس کو کھینچ کر لائیں. تو محشر میں جہنم 3 مرتبہ سانس لے گا. کعب بیان کر رہے فاروق اعظم کے سامنے 3 بار. نمبر 1, پہلی بار جب وہ سانس لے گا اور اس کے شرارے اٹھیں گے تو کعب کہتے ہیں امیر المومنین, لوگوں کا حال یہ ہوگا کہ سارے لوگ اس آگ کو دیکھ کر کے جو شرارے اٹھیں گے سب بھول جائیں گے, کچھ ان کو یاد نہیں رہے گا, سب بھول جائیں. دوسری مرتبہ جب جہنم سانس لے گا اور اس کے شرارے اٹھیں گے تو جتنے محشر والے ہوں گے ان کا دل سینے سے نکل کر ان کے حلق میں اٹک جائے گا. توجہ, مچھلی کا کانٹا اگر حلق میں پھنستا ہے تو کیا ہوتا ہے, نرم نرم گیہوں کی روٹی کا لقمہ اگر حلق میں پھنستا ہے تو کیا ہوتا ہے. کعب احبار کہہ رہے امیر المومنین, یہ دل سینے سے نکل کر حلق میں پھنسے گا, یہ حال ہوگا. سوچو, اللہ کہہ رہا ہے اس دن کی فکر کر. کیا فکر ہے, کیا بھیجا ہوں, یہی جھوٹ بولتے, غیبتیں کرتے, وعدہ خلافی کو کبھی گناہ بھی نہیں سمجھا, بہنوں کی حق تلفی کو کبھی گناہ بھی نہیں سمجھا, پھوپھیوں کی بددعا کو کبھی گناہ بھی نہیں سمجھا, ماں باپ کو چھوڑ کے بھاگنے کو کبھی گناہ بھی نہیں سمجھا. کہاں رہے, کس دنیا میں رہے, عیش عیش عیش, آرام آرام آرام. مولانا اللہ کریم معاف کرے گا. اللہ کو کریم جاننے والے اور اللہ کو کریم جان کر گناہ کرنے والے میرے بھائی, کبھی تو نے اللہ کو قادر جان کے زہر کھایا, کبھی اللہ کو قادر جان کے چھری اپنے پیٹ میں ڈالی؟ نہیں. ارے جب وہ کریم ہے, گناہ پہ بخش سکتا ہے, تو وہ قادر بھی ہے, زہر کھانے کے بعد بھی تجھے زندگی دے سکتا ہے, چھری پیٹ میں ڈالنے کے بعد بھی تجھے زندہ رکھ سکتا ہے. لیکن اللہ کو قادر سمجھ کر نہ کبھی پیٹ میں چھری ڈالی, نہ اللہ کو قادر سمجھ کے کبھی زہر کھایا. جب اللہ کو قادر جان کے زہر نہیں کھاتا تو اللہ کو کریم جان کر گناہ کیسے کرتا ہے, اس کے غضب کو چیلنج کیسے کرتا ہے. ہاں, رات کے 3 بجے تک فلم دیکھتا رہا, لیکن کبھی رات اس نیت سے نہیں جگا کہ چلو فجر کا وقت قریب ہے, اگر لیٹ سوں گا تو فجر چھوٹ جائے گی. نہیں. ہاں, سیٹ نے اگر دھمکی دی نوکری پہ جلدی نہیں آئے گا نا تو میں تجھے نوکری سے نکال دوں گا. 10,000 کی نوکری پر رکھنے والے سیٹ کی دھمکی پر پوری رات بے چینی میں گزاری کے ٹائم ہوگا تو نوکری پہ جاؤں گا. لیکن وہ اللہ جس نے ساری نعمتیں دی, اس نے بھی کہا اگر نافرمانی کرے گا وَإِنَّ الْفُجَّارَ لَفِي جَحِيمٍ, میں تجھے جہنم میں ڈالوں گا. کبھی بے چین ہوا, کبھی بے قرار ہوا؟ یہ رسول اللہ نے فرمایا. ایک وقت کی نماز چھوڑنے پہ تیرا نام جہنم کے دروازے پہ لکھا جائے گا. کبھی اگر یہ افواہ پھیل گئی کہ پولیس اسٹیشن میں تیرا نام آ گیا تو تو کتنا دوڑ بھاگ کر کے مٹانے کی کوشش کرتا ہے. پولیس اسٹیشن میں نام آ جائے تو تیری نعتوں کی نیند اڑ جاتی. جہنم کے دروازے پہ نماز چھوڑنے سے تیرا نام لکھا گیا, تیری نیند کیوں نہیں اڑتی میرے بھائی؟ مطلب تو نے اسلام کو کھیل تماشا سمجھا. کیا سمجھا مذہب کو؟ کھیل تماشا, مولویوں کی دھمکی؟ ہرگز نہیں. اگر مذہب پہ سچے دل سے ایمان لائے ہو تو رسول اللہ کا فرمان تمہیں بے چین نہیں کرتا, ہمیں بے قرار نہیں کرتا کہ جو ایک وقت کی نماز چھوڑ دے اس کا نام جہنم پہ دروازے پہ لکھا جائے. جہنم کے دروازے پہ نام, پولیس کی لسٹ میں نام آئے تو رشوت دے کے نام کٹ سکتا ہے, جہنم کے دروازے پہ لکھ دیا جائے, کون کٹ کروائے؟ کس میں ہمت ہے کٹ کروانے کی؟ سوچو تو ڈر کیوں نہیں لگتا؟ کس دنیا میں رہتے ہو آپ میرے بھائیوں؟ مرنے کے بعد پچھتاؤ گے کہ اپنے آپ کو دھوکہ دے رہا تھا کسی اور کو. داڑیاں منڈا کر گٹروں میں پھینک رہا تھا, اپنے آپ کو دھوکہ دے رہا. جرائم کر رہا تھا, اپنے آپ کو دھوکہ. کسی کی نہیں سنی. یہ دنیا ہے, پہلی اور آخری بار آئے ہو, نہ اس کے بعد پھر آؤ گے, نہ اس سے پہلے کبھی آئے تھے.
सब बर्बाद होगा। याद रखना, दुनिया के इम्तिहान में नाकाम हो जाओगे, फिर चांस है कामयाब होने का। अल्लाह के इम्तिहान में नाकाम हो गए, कोई चांस नहीं मिलेगा। आइए जल्दी जल्दी बात पूरी कर लूं। क्या फारूक आजम को काब कहते हैं अमीरुल मोमिनीन, दिल हलक में अटकेंगे हलक। क्या वक्त हो। अल्लाह हम तुझी से मदद चाहते, ऐ करोड़ों माओं से ज्यादा मोहब्बत करने वाले, आज तेरे बंदे तेरी ही पनाह चाहते हैं। तेरे महबूब की बारे के बताए हुए जो बातें हम उस पर ईमान लाते हैं, लेकिन तुझसे तेरे करम का सवाल करते। फिर फारूक आजम इतना रोए, दाढ़ी भीग गई, आंसू दाढ़ी से टपकने लगे, हालत गैर हो गई। काब कहते हैं अमीरुल मोमिनीन, इसी पे बस नहीं होगा। तीसरी मर्तबा जब जहन्नम सांस लेगा ना, तो ऐसे शरारे उठेंगे कि अवाम तो अवाम, पब्लिक तो पब्लिक, औलिया सहाबा सब अपनी जगह, नबियों की ये शान होगी। तीसरी मर्तबा जहन्नम की आग को, उसके शरारे को उठता देखकर नबियों की क्या शान होगी वो सुन लें। फिर दूसरे रुख पे चलते हैं। हजरत इब्राहिम खलीलुल्लाह, काब कहते हैं, आपको मैं हवाला पेश कर दूंगा, काब ने जो बयान किया मेरे पास पीडीएफ में भी है। अगर आपको ऐसा लगता है कि मैं मुबालगा कर रहा हूं, मैं यहीं से आपको पेश कर मौलाना के पास दे दूंगा, आप देख लेना, चेक कर लेना। काब कहते हैं जब तीसरी बार जहन्नम सांस लेगा और जब शरारे उड़ेंगे ना अमीरुल मोमिनीन, शरारे उड़ेंगे, तो उस वक्त की कैफियत ये होगी कि इब्राहिम खलीलुल्लाह जैसा नबी अपने घुटने जमीन पे रख के अल्लाह से कहेंगे, अल्लाह तूने मुझे खलील बनाया था, आज मुझे अमान दे दे, आज मैं अमान चाहता हूं तेरी। और खलीलुल्लाह कहेंगे, आज मैं किसी के लिए कुछ नहीं मांगता, मुझे कुछ नहीं मांगना, किसी के लिए कुछ नहीं, सिर्फ तेरी अमान चाहिए। कौन? मस्जिद बना के खुश होने वालों, जिसने काबा बनाया, बकरीद पे बकरे कुर्बान करने वालों, जिसने अल्लाह की मोहब्बत में एक लौते बेटे की गर्दन पे छुरी रखकर बता दिया, अल्लाह ये बेटा प्यारा नहीं है, तू प्यारा है? जिसने दूध पीते बच्चे और जवान बीवी को अल्लाह के हुक्म पर वादिये गैर ज़ी ज़रा में छोड़ा, अल्लाह के हुक्म पर, उस खलीलुल्लाह की शान ये होगी, उस खलीलुल्लाह की, अल्लाह मुझे अमान दे, तेरे खलील को अमान दे, मैं आज किसी के लिए कुछ नहीं मांगता मौला। भाइयों, अल्लाह के खलील की ये शान है। मैं और आप कहां खड़े हो? कहां खड़े हो? जराइम करने वाले मेरे भाइयों, जुर्म करने वाले, गुनाह करने वाले, पाप करने वाले, रातों के पापी बन के सुबह को सफेद कपड़े पहनकर मुखय्यर कौम मिल्लत, मस्जिद के मुतवल्ली और पता नहीं क्या क्या झूठे अलकाबात अपने साथ लगाकर सो काल इज्जतदार बनने वालों, हमारा क्या बने? अगर कोई हमारे नाम के साथ हाजी कहना भूल जाए तो हम लुकमा देते, में हज भी किए। वो हाजी नहीं है, सिर्फ काबा बना करके पूरी कायनात को हज के लिए बुलाने वाली शख्सियत है। खलीलुल्लाह के अल्लाह आज मुझे अमान चाहिए। मुझे कोई ये कहता है ये नबियों को माज़अल्लाह इस तरह पेश करते हैं, मैंने कहा ये नबियों की शान है, क्योंकि अल्लाह से डरना ये ऐब नहीं है, ये अल्लाह से डरना फजीलत है। हाँ, अल्लाह के डर से खलीलुल्लाह, हालांकि वो लोग साहिब वजाहत लोग हैं, अल्लाह की बारगाह से अमन अमान दिए हुए लोग हैं, लेकिन जिनके रुतबे है सिवा, उनको सिवा मुश्किल है। जो जितना बुलंद होता है वो अल्लाह का उतना वफादार होता है, वो अल्लाह से उतना ज्यादा डरने वाला होता है। अल्लाह अकबर। खलीलुल्लाह कहेंगे मुझे अमान। हजरत फारूक आजम रोने में और इजाफा कि अमीरुल मोमिनीन इसी पे बस नहीं, मूसा कलीमुल्लाह भी अपने घुटने जमीन पे रखे, ए अल्लाह तू मुझसे कलाम करता था ना, मुझसे तूर पे बुला बुला कर प्यार की बातें करता था। मिन जानिबि तूरिल अयमन व क़र्रबनाहु नजिया, मिन जानिबि तूरिल अयमन व क़र्रबनाहु नजिया। ओ मूसा मेरे कलीम, तूर के दाईं तरफ आ ताकि तुझसे प्यार की बातें कर, सरगोशी करूं तुझसे प्यार की। मौला जिसे सरगोशी करने के लिए पहाड़ के दाईं तरफ बुलाता था, आज वो कलीम कहता है मुझे अमान दे, मैं आज किसी के लिए कुछ नहीं मांगता। इसी पे बस नहीं। फारूक आजम रोते रोते हालत गैर में
تو کہتے ہیں امیرُ المومنین اسی پہ بس نہیں, آپ نے کہا نا کہ مجھے کچھ بتا اور خوف میں اضافہ ہو تو پھر سن لے. اس دن بن باپ کے پیدا ہونے والے, کنواری بتول مریم سے پیدا ہونے والے, کلمت اللہ روح اللہ حضرت عیسیٰ کہیں گے اے اللہ آج میں میری امی مریم کے لیے بھی کچھ نہیں مانگتا, میری ماں مریم کے لیے بھی میں کچھ نہیں مانگ, مجھے امان دے دے, مجھے امان. فاروق اعظم رو پڑے اور رو پڑے اور رو پڑے تو کعب کہتے ہیں امیر المومنین, امیر المومنین, جہنم کو بیل کے ناک کے ایک سوراخ جتنا کھولا جائے گا مشرق میں, تو مغرب میں جتنے لوگ کھڑے ہوں گے ان کے بھیجے اس آگ سے کھولنے لگیں گے, ادھر والوں کا نہیں, اپوزٹ سائڈ والوں کے بھیجے کھولنے. اب ایک اور بات سن لے اور بات دوسری طرف. اب کعب کہتے ہیں امیر المومنین بفرض محال, بفرض محال, بفرض محال, اگر آدمی 70 نبیوں کے برابر بھی عمل لے کر محشر میں جائے گا, جبکہ ایک نبی کے برابر غیر نبی عمل نہیں کر سکتا, بلکہ غیر نبی کی بات تو اپنی جگہ, عمر ابن خطاب ساری زندگی صدیق اکبر کی طرح نیکی نہ کر سکتے, اسی لیے تو فرمایا عمر کی ساری زندگی کی نیکیوں پر ابو بکر کی ایک رات کی نیکی بھاری ہوگی, ہے نا. یہاں تو نبی کی بات, نبی اور غیر نبی کی بات نہیں, یہاں تو امتی اور امتی کی بات ہے. اللہ اکبر. لیکن غور سے سنو, یعنی عمل پر بھی مغرور مت ہوئیے. اگر کوئی سوچ رہا کہ میں تہجد پڑھتا ہوں, میری داڑھی ہے, میں نمازی ہوں, میں حج ہوں, تو یہاں کعب اس کی بھی غلط فہمی دور کر رہے ہیں. کیا کہہ رہے ہیں؟ امیر المومنین بفرض محال, اگر 70 نبیوں کے برابر بھی کوئی عمل لے کر جائے تو بھی اس کو اپنا عمل حقیر لگے گا کہ میں کچھ نہیں کر کے آیا. تو جس نے پوری زندگی نماز نہیں پڑھی اس کا کیا ہوگا. لیکن اب دوسرے رخ کی طرف آتے, کیونکہ سنی ہوں نا, اور کنورٹڈ سنی نہیں ہوں, پشتینی سنی ہوں الحمدللہ. اور شکر کے طور پہ کہوں ہندوستان میں کنورٹ ہونے والا مسلمان نہیں ہوں, پشتینی مسلمان. نعرہ تکبیر. سنیے, اب ہم یہ حالات دیکھ کر پھر آ جاتے اس طرف, دوسری طرف. توجہ کریں, کیونکہ مایوس کرنے نہیں آئے, یہ سب ذہن میں رکھنا. اب ہم دوسری طرف, خلیل اللہ عرض کریں گے میں اپنے لیے کچھ نہیں مانگتا, میں کسی کے لیے کچھ نہیں مانگتا, اپنے لیے امان مانگتا. کلیم اللہ کسی کے لیے کچھ نہیں مانگتا, اپنے لیے امان مانگتا. روح اللہ کلمت اللہ امی کے لیے بھی کچھ نہیں مانگتا, اپنے لیے امان مانگتا. جب انبیاء کی شان یہ ہوگی تو وہاں ایک منظر لوگ اور دیکھیں گے. وہ منظر کیا ہوگا؟ جب سب کوئی کسی کے لیے کچھ نہیں مانگے گا تو اس وقت ایک ایسی ہستی ہوگی, کالی کالی زلف والی, سونے سونے چہرے والی, کھلے کھلے رخسار والی, نرگسی آنکھوں والی, ایسے حسن و جمال کا پیکر, وہ کوئی اور نہیں, وہ آمنہ کا لال, عبداللہ کا لخت جگر, نبیوں کا امام, سید الانبیاء, قائد المرسلین, مزمل, مدثر, طٰہٰ, یاسین, اول آخر, جس کے لیے کائنات بنی, وہ اپنا سر سجدے میں رکھ کے, وہ گھٹنے زمین پہ رکھ کے اپنے لیے امان مانگیں گے, اور یہ سر سجدے میں رکھ کے اپنے لیے کچھ نہیں مانگیں گے, کہیں گے میری امت کو بخش. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ رسالت. میری امت کو بخش دے. دوسری حدیث سن لیں, میری امت کو بخش دے. دوسری حدیث سن لیں, محشر بپا ہے, یہ صحیح کی روایت ہے, محشر بپا ہے. توجہ کریں, محشر بپا ہے, اسی میں سب پریشان, سب پریشان, سب حیران, سب مل جل کر ایک دوسرے کے ساتھ باتیں, کیا مصیبت, کیا مصیبت, کیا مصیبت, کیا تکلیف, کیا تکلیف. سب مل جل گئے, ایک کام کرو, کون مدد کر سکتا ہے آج, آج کون مدد کر سکتا ہے؟
تو کوئی کہے گا آج کوئی مدد کر سکتا ہے تو ابا جان کر سکتے. ہم سب کے ابا ہیں، پوری کائنات کے انسانوں کے ابا بابا آدم علیہ السلام. چلو ابا جی کے پاس، کیونکہ مسئلہ پھنستا ہے تو آدمی ابا کے پاس ہی جاتا. چلو ابا جی کے پاس، پورا محشر ابا کے پاس. ابا جان سب کے باپ ہو، اللہ بہت غضب کر رہا ہے، اللہ بہت جلال کا اظہار کر رہا ہے. ہماری ہمت نہیں اس کے پاس جانے کی. اور ہنسنے ہنسانے کی بات نہیں، عبرت کی بات. جو آج دنیا میں تبلیغیں کرتے ہیں نا کہ اللہ کے پاس ڈائریکٹ جانا چاہیے، کسی اور کے پاس نہیں جانا چاہیے، وہ لوگ بھی اس دن پہلے اللہ کے پاس جانے کی کوشش نہیں کریں گے. وہ سب لوگ سبحان اللہ وہ سبحان اللہ اللہ کے سبحان پاس ہی اللہ آئیں. سبحان اللہ اللہ. کے پاس ہی. اس لیے میرا مشورہ ہے بھائیو، مولویوں کے کہنے پر بگڑو مت، پریشان نہیں ہونا، اپنی آخرت مت خراب کرو. مولویوں کے کہنے پہ مت چلو، مولا رسول اللہ کے کہنے پہ چلو. سبحان اللہ سبحان اللہ. جب اس دن بھی کسی کے پاس جانا ہے تو اس سے پہلے ہی آ جاؤ. آخری میں جانے کی بجائے پہلے ہی آ جاؤ تاکہ امان ملے. آج لے ان کی پناہ، آج مدد مانگ ان سے، پھر نہ مانیں گے قیامت میں اگر مانگ. کسی کے بھی کہنے پہ نہ چلو، حضور کی بات. ہاں اسی مولوی صاحب کی بات مانیں گے جو رسول اللہ کی بولی کی طرح بولی بولتا، وہ اپنی مرضی سے گھر سے لا کے گھڑ کے نہیں پیش کرتا. بہرحال یہ حدیث سیاہ میں سیاہ ستہ میں دکھانا میری ذمہ داری، جس کا مفہوم میں پڑھ رہا ہوں. کیا آدم ابا کے پاس آئیں گے، بابا ہماری مدد کریں، اللہ غضب کر رہا ہے. آدم علیہ السلام کہیں گے نفسی نفسی. عربی حضرت جانتے ہیں، میں اس کو مفہوم کے طور پہ پیش کروں. کیا کہیں؟ نفسی نفسی اذهبوا الى غیری. مجھے آج اپنی ہیں، تم کسی اور کے پاس جاؤ. اذهبوا الى غیری، جاؤ کسی اور کی. آپ کہاں جائے ابا جی کہاں جائے؟ اور کہا کہ ایک کام کرو، اب بہت سب کے نام نہیں لیں گے، اختصار کے ساتھ تم نوح کے پاس چلے جاؤ وہاں تمہارا کام شاید بنے. سب نوح علیہ السلام، آپ ثانی آدم کچھ کام بنائیے. وہ کہیں گے نفسی نفسی، مجھے آج اپنی ہیں، کسی اور کے اذهبوا الى غیری، کسی اور کے پاس جاؤ. اب آپ کہاں جائیں؟ آپ کے تو کہا موسیٰ کے پاس جاؤ. وہاں جائیں گے، موسیٰ کلیم، اللہ کے کلیم. آپ چلیے ذرا ہمارا مسئلہ حل. نفسی نفسی اذهبوا الى غیری، جاؤ کسی اور کے پاس، کسی اور. اب کہاں جائیں؟ ابراہیم علیہ السلام، ان کے پاس بھی یہی سنا. کہاں جائیں؟ عیسیٰ کے پاس. عیسیٰ علیہ السلام کے پاس آئے کہ اب کہاں جائیں، آپ بتائیں. کہتے ہیں کہ نفسی نفسی، کسی اور کے پاس جاؤ. آپ کہاں جائیں؟ آپ کے پاس ہے کہاں؟ کہ ایک ہی ہے آج جہاں کام بن سکتا. کون ہے؟ کہ وہ نبیوں کا بھی نبی ہے، رسولوں کا بھی رسول، سید العالمین، قائد المرسلین، شفیع المذنبین. کون ہے وہ؟ کہ وہ آمنہ کا لال، عبداللہ کا جگر پارا. پورا محشر گھوم پھر کر اللہ تیری کیا شان ہے، جب کام یہی بنانا تھا تو ڈائریکٹ یہاں پہنچاتا، لیکن اتنا گھمایا کیوں تو نے؟ تو اللہ بھی بتائے گا نا کہ ہوش کے ناخن لینے کے لیے، کیونکہ ڈائریکٹ یہاں بیچتا تو کوئی منہ چڑا کہتا کہ آدم بھی تو بنا سکتے تھے کام، کیا ضروری تھا یہی بننا؟ کیونکہ لوگ تو بغض پہ آتے ہیں تو کچھ بھی بکتے ہیں نا. یہ بغض ہی تو ہے کہ کہا کہ دیوار کے پیچھے ہی خبر نہیں. یہ بغض ہی تو ہے کہ کہا مر کے مٹی میں ملے. یہ بغض ہی تو ہے کہ کہا کہ انگریزوں کو تو اختیار ہے مگر محمد اور علی کو اختیار نہیں. یہ بغض ہی کی بنیاد پہ تو بکواسیں کی ہے. دنیا میں کہہ لو جو کہنا ہے، زبان تمہاری ہے لیکن اللہ کی پکڑ ہونی ہے. وَتُكَلِّمُنَا أَيْدِيهِمْ وَتَشْهَدُ أَرْجُلُهُمْ بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ. یہ چر چلنے والی زبانیں، اس پہ مہر لگے گی اور پھر اوقات سمجھ میں آئے گی. اس لیے آج زبان جو خدا نے دی ہے تو اس کی تعریف کر لو، جس کی تعریف خدا کرتا ہے. اس کو مان لو جس کو ماننے کا حکم اللہ نے دیا ہے. اس کے لیے گناہ کی زندگی چھوڑ کر نیکیوں کی زندگی اختیار کر لو، جس کی محبت میں اللہ قبلہ بدل دیتا ہے. بہرحال تو آئیے اللہ کا محبوب مصطفیٰ جان رحمت کے جب آئیں گے، حضور کہیں گے انا لہا انا لہا انا لہا، آؤ اس کام کے لیے میں ہی ہوں. اب سب خوش ہو گئے.